الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند کریں اور بیل بھی بجا دیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیو سیکنڈری ایجوکیٹرز پنجاب کے مرکزی رہنما سید قاسم بخاری نے کہا ہے کہ 14,000 کانٹریکٹ اساتذہ نے 2 دسمبر کو دن 2 بجے عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کی طرف مارچ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور ان کے گھر کے باہر دھرنا بھی دیں گے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد بھی ہوگا۔ اس سے پہلے 27 دسمبر کو دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، مگر تاریخ تبدیل کر کے اب کل 2 دسمبر کو دھرنا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے متعدد بار مستقل کرنے کا وعدہ کیا اور ہر بار وعدہ کر کے مکر گئی۔ اس سلسلے میں بنی گالہ میں احتجاج کے بعد وزیر قانون راجہ بشارت نے بھی عمران خان کی طرف سے مذاکرات کیے اور مستقلی کا وعدہ کیا، مگر پورا نہ ہوا۔ لاہور میں بھی دھرنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طرف سے وزیر قانون راجہ بشارت اور مشیر وزیر اعلیٰ برداشت عاشق امان نے بھی ایجوکیٹر مذاکرات کیے اور پنجاب حکومت کی طرف سے مستقل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن ابھی تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ہم 8 سال سے دھڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اس لیے کل 14,000 اساتذہ عمران خان کی رہائش گاہ کے سامنے دھرنا دیں گے اور یہ دھرنا نوٹیفیکیشن تک جاری رکھیں گے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر راولپنڈی مسجد سم کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی کا ہفتہ وار اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ڈاکٹر طارق محمود قاضی، DEO ایلیمنٹری یاسین خان بلوچ، ممبرز DRA ابرار احمد خان، ڈپٹی DEOز ملک آصف علی، ملک اختر محمود نے شرکت کی۔ اجلاس میں نجی تعلیمی اداروں پر اتھارٹی کی طرف سے عائد جرمانوں کی عدم ادائیگی اور اسکولز مالکان کی اتھارٹی کی طرف سے نوٹس طلبی کے باوجود عدم حاضری پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور انہیں آخری نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو اسکول مالکان پیش ہوئے اور تحریری جواب جمع کروا دیا ہے ان پر عائد جرمانوں کے لیے مرتضیہ سلیم نے CEO ایجوکیشن کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جس میں پرائیویٹ اسکولز کی نمائندگی ابرار احمد خان اور پیرنٹس کی نمائندگی نعیم الحسن کریں گے۔ اجلاس میں مرتضیہ سلیم نے پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ایکٹ کے تحت تعلیمی اداروں کو 60 دن کے اندر رجسٹریشن کرانے کی ہدایت جاری کر دیں۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے قائم مقام صدر محمد حمزہ شروش نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم تحقیق پر توجہ دینے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں تحقیق کے کلچر کو فروغ دیں۔ یونیورسٹی آف واہ میں 7ویں کثیر الضابطہ طلبہ ریسرچ انٹرنیشنل کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انفارمیشن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز مستقبل کی ٹیکنالوجی ہیں جن میں پاکستان کی نئی نسل کو خصوصی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران، RCCI کے سابق صدر، صاحب نائب صدر طلعت محمود آوان اور ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن جناب عبدالرؤوف بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی چیمبر کا مختلف یونیورسٹیوں کے ساتھ قریبی رابطہ ہے۔ انہوں نے 7ویں کثیر الضابطہ اسٹوڈنٹ ریسرچ انٹرنیشنل کانفرنس 2022 کی آرگنائزنگ ٹیم کو بھی مبارکباد دی۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے چیئرمین امن کمیٹی معروف مذہبی اسکالر علامہ پیر سید اظہار بخاری نے کہا ہے کہ فلسطینی حق آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ فلسطینی لہور سے آزادی کی فستوار آنے والی ہے۔ یہودی ہردورمی کا جواب بیانوں سے نہیں میزائلوں سے دینا ہوگا۔ یہودی بدماشی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے عالم اسلام کو متحد ہونا پڑے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یکجہتی فلسطین کے سلسلے میں علماء کے اجلاس میں کیا۔ اظہار بخاری نے کہا اسرائیل قبضہ گروپ ہے، اسے تسلیم کرنا دہشت گردوں کی حمایت کرنا ہے۔ 56 اسلامی ملک متحد ہو کر اسرائیل کے لیے اسرائیل بن جائیں۔ آج عالم اسلام ہے جس بے حسی کے ایسے چوراہے پر کھڑا ہے جہاں اسے عالم کفر کی سازشوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہودی مودی ظلم جبر کی ایجاد، پاکستان امن کی بنیاد، بیت المقدس، بابری مسجد اور مسلمانوں کے سجدوں کے لیے تڑپ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی کے زیر اہتمام پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس کی پروکار تقریب صدر راجہ کامران حسین کی زیر صدارت پبلک سیکریٹریٹ راجہ اقبال ٹاؤن راولپنڈی میں ہوئی۔ مہمانان خصوصی اسپیکر قومی اسمبلی
و صدر PPP पंजाब राजा परवेज़ अशरफ और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब शहजाद सईद चीमा थे, जबकि तकरीब में नायब सदर PPP पंजाब मलक खालिद नवाज बोबी, जनरल सेक्रेटरी राजा शाहिद पप्पू, मियाँ खुर्रम रसूल, चौधरी इफ्तिखार अहमद, राजा मोहम्मद अली मिनाज, राजा खालिद महमूद, राजा अल्ताफ़ हुसैन, राजा हमीद हसनैन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इज़हार ख़ल्क़ करते हुए राजा परवेज़ अशरफ और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों, महकूमों, मजदूरों और पिछड़े हुए तबकात की नुमाइंदा जमात है। कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के महरूम तबकात के हकूक़ की बहाली और पिछड़े हुए अवाम की नुमाइंदगी करते हुए सरमायादारों और ताकतवर तबकात को ललकारा। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को पहला बदफिका इस्लामी जमहूरी आइन दिया। पाकिस्तान स्टील मिल का क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारनामे हैं। मुल्क को एटमी क़ुव्वत और मिसाइल टेक्नोलॉजी से मुल्क की दफा को नाबिल तस्खीर बनाने में पाकिस्तान पार्टी का अहम किरदार है।